قرآن سے ثابت ہے، کوئی بھی بات جو دین سے ثابت ہے وہ مانیں گے، جو دین سے ثابت نہیں اس بات کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو محرم کے حوالے سے جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں صرف نظر آتی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ رمضان کے بعد جس روزے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اگرچہ یہ ذوالحج کے مہینے کے بارے میں بھی احادیث ملتی ہیں، تو ایک تو اس کے بارے میں روزے کی فضیلت ہے، اور دوسری چیز جو اس میں ثابت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جو اس دن روزہ رکھے گا، محرم کا، عاشورہ کا، 10 تاریخ کا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ دوسری بات ہو گئی، ایک اس میں فضیلت اور ایک اس میں فضیلت پر جو ثواب ہے وہ بیان فرمایا۔ اور تیسرے نمبر پر ہمیں احادیث سے محرم کے حوالے سے جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ 10 محرم کو، عاشورہ کو، اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو غرق کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیت سے نجات عطا فرمائی، کامیابی ملی۔ اس پر بنی اسرائیل، قوم موسیٰ، یہودی لوگ ہر سال 10 محرم کو، عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا آئندہ سال اگر اللہ نے میری زندگی رکھی تو میں 2 روزے رکھوں گا، 1 نہیں۔ اس لیے علماء محدثین فرماتے ہیں کہ محرم کے 10 محرم کا روزہ اگر رکھنا ہے تو 2 رکھیں، 9 اور 10 یا 10 اور 11، یا پہلے والا ساتھ ملا لیں یا بعد والا ساتھ ملا لیں، تاکہ یہودیوں کی مشابہت سے بچا جا سکے۔ اور تیسری چیز جو محرم کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے، جس پر کلام کیا ہے محدثین نے، اختلاف ہے اس میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کو، 10 محرم کو جو آدمی اپنے اہل و عیال پر رزق کے معاملے میں دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، اچھا کھانا کھلاتا ہے، تو رب العالمین اس کے رزق میں پورا سال اضافہ فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک تیسری چیز ہے جو محرم کے حوالے سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز جو احادیث سے ثابت ہو اس محرم کے حوالے سے وہ ہمیں نہیں ملتا۔ خرافات اتنی زیادہ ہو گئیں، باتیں اتنی زیادہ اس کے اندر بڑھا دی گئیں کہ یہ محرم کے مہینہ جو ہے یہ غم کا مہینہ ہے، یہ منحوس ہے، اور یہ جو ہے مرثیہ پڑھنے کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر شادی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر خوشی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں۔ ان سب باتوں کا قطعاً اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نکاح فرمایا، اور صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات ہیں محرم میں ان کے نکاح ہوئے۔ اب آتے ہیں اہل بیت اطہار کی طرف۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں
میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شہادت کا واقعہ چونکہ حدیث پاک سے تو ثابت نہیں کہ رونما کیسے ہوا، اس کا اشارہ ہے شہادت کی طرف، لیکن واقعہ کیسے ہوگا اس کا چونکہ ثبوت نہیں، یہ تاریخ سے ثابت ہے، اور تاریخ لکھنے والے انسان ہوتے ہیں، وہ غلط بھی لکھتے ہیں، صحیح بھی لکھ سکتے ہیں، جو دل میں آتا ہے اس میں اضافہ بھی کر دیتے ہیں، تاریخ تو بن رہی ہوتی ہے۔ تو تاریخ قابل اعتبار نہیں، یہ قرآن قابل اعتبار ہے یا حدیث قابل اعتبار ہے یا اقوال صحابہ قابل اعتبار ہے، تاریخ قابل اعتبار نہیں۔ اس لیے شہادت کے اندر اتنی آمیزش کر دی گئی، اتنی ملاوٹ کر دی گئی کہ یہ باقاعدہ اس کو بیان کرنا ایک فن بن گیا، اور جس پر لوگوں کا ہزاروں کا رزق چل رہا ہے، روزگار چل رہا ہے، انہوں نے اسی کو اپنا ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے۔ اس کو بیان کرو اور بس دیہڑیاں لگاؤ اور کھاؤ اور پیو بس۔ جہاں تک اہل بیت کی بات ہے تو اہل بیت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہیں۔ جس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں وہ مسلمان نہیں، اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے اپنے اقوال کے اندر امت کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ میرے بعد میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن کریم اور اہل بیت۔ فرمایا میرے بعد قرآن کا دامن نہ چھوڑنا، میرے اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا۔ اہل بیت کا گستاخ بھی دین سے نکل جاتا ہے اور قرآن کا گستاخ بھی دین سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے بھی اور اہل بیت سے بھی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت امام محسن اور دیگر نواسے اور نواسیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن عمومی طور پہ بات کی جاتی ہے ان دنوں کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے فضائل کی بات کرتے ہیں، پھر آگے اگر موقع ملا تو شہادت پہ کچھ باتیں ہوں گی۔ دعا کیجیے کہ رب العالمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے۔ یہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت کے اندر بھی کام آئے گی۔ اہل بیت کی محبت بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت امام حسین پیدا ہوئے، ان کا نام رکھا گیا، کس نے نام رکھا، ان کو گٹی دی گئی، ان کے کان میں اذان پڑی گئی، ان کو سب سے پہلے گود میں کس نے لیا، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فضائل کی بات کی جائے تو جب یہ پیدا ہوئے حضرت حسن اور حضرت حسین، تو دونوں کے ناموں کے بارے میں حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا۔ حرب، حرب کہتے ہیں جنگ کو، جنگ کرنے والا، لڑائی کرنے والا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول حرب۔ فرمایا حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب حسین کی پیدائش ہوئی تو پھر آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا حرب۔ فرمایا اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ تو یہ نام اللہ کے نبی نے رکھے ہیں، یہی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اور فرمایا یہ وہ نام ہیں جو اس سے پہلے نہ جنت کے اندر کسی فرشتے کے نام تھے، نہ کسی انسان کے نام تھے،
یہ کائنات کے اندر بڑے منفرد نام تھے. فرمایا ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین، اللہ نے اپنے حسن کے پردے کے پیچھے یہ دو نام چھپا کے رکھے تھے. آج تک تاریخ انسانی کے اندر کسی نے یہ نام نہیں رکھے تھے. اللہ نے جب اس پردے کو ہٹایا اور محمد عربی کو دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس کا نام حرب لڑائی والا نہیں، اس کا نام حسن رکھنا ہے، حسین رکھنا ہے. حسن کا معنی ہے حسین، حسن والا، خوبصورتی والا. فرمایا یہ میرے نواسے ہیں، ان سے زیادہ کائنات میں حسین کوئی نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ان نواسوں کو دیکھ کر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ جب یہ چلتے ہیں تو ان کی چال اور ڈھال سے اندازہ ہو رہا تھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، جیسے حضور بیٹھ رہے ہیں. ان کی تصویر سے حضور کی تصویر نظر آتی تھی اور ان کی خوشبو سے حضور کی خوشبو نظر آتی تھی. چنانچہ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکات شریف ایک بڑی معتبر کتاب ہے حدیث پاک کی، اور اس حدیث کی کتاب کے اندر صحاح ستہ سے کچھ احادیث صاحب مشکات نے لی ہیں، اور پھر انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے. اس کتاب کے آخر میں ابواب المناقب اہل البیت اس نام سے انہوں نے کچھ احادیث جمع کی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ صرف وہی بیان کیا جائے حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی شان میں بیان کیا ہے، اس سے ہٹ کر اگر نہ بیان کیا جائے تو بہتر ہے. ویسے ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث میں ہے اس کو سننے کے لیے ہمارا ذہن تیار نہیں ہوتا. جو بناوٹی باتیں ہیں نا، بناوٹی باتیں دائیں بائیں سے لینے والی، اس کی طرف ہمارا ذہن بڑی جلدی جاتا ہے کیونکہ وہ دلچسپ ہوتی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کانوں کا چسکا، کوئی مزیدار بات سنائے، کوئی واقعہ سنائے، چاہے اس کی اصل ہو، نقل ہو، اس کا کوئی ثبوت ہو یا نہ ہو، اس کی الگ بات ہے. بس مزہ آنا چاہیے، واہ واہ ہونی چاہیے. اور جو حدیث پاک سے ثابت ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کا کہا گیا ہے، اس کو سننے کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار نہیں، بور ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا بیان کر رہے ہیں. تو سب سے بہترین اہل بیت سے محبت کا طریقہ یہی ہے کہ ان احادیث کا مطالعہ کر کے اہل بیت کی محبت اپنے دل میں بٹھائی جائے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسن اور یہ حسین یہ نوجوانوں کے جنت کے اندر سردار ہوں گے. کہیے سبحان اللہ. جو جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہیں تو دنیا کے اندر ان کے علاوہ اور جوانوں کا سردار کون ہو سکتا ہے؟ کہیے وہ جنت میں بھی جوانوں کے سردار ہیں اور دنیا میں بھی جوانوں کے سردار ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں. اس سے ایک بات تو یہ سامنے واضح ہو گئی، سردار تو جنت میں وہی بنے گا نا جو جنت میں جائے گا. اس کا مطلب ہے بری کے اشارے میں اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی بشارت دے دی ہے کہ میرے بیٹے حسن اور حسین، آپ نے ان کو نواسا نہیں کبھی بھی کہا، آپ بیٹے کہا کرتے تھے، یہ میرے بیٹے حسن اور حسین یہ جنتی ہیں. اور صرف عام جنتی نہیں، جنتیوں میں خاص درجات، خاص مقام، خاص مرتبہ جو بڑا اعلیٰ اور بالا ہوگا، یعنی جوانوں کے سردار ہوں گے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ عرب کے اندر سید کا لفظ بولا جاتا تھا شجر اور حسب اور نسب کے لیے نہیں، بلکہ سردار کے لیے بولا جاتا تھا. جو قبیلے کا سردار ہوتا تھا، خاندان کا سردار ہوتا یا ملک کا سربراہ ہوتا، اس کو کہا جاتا تھا یہ سید آ رہا ہے، سردار آ رہا ہے، یہ فلاں قبیلے کا سردار ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آدمی کو اس کے مرتبے کے مطابق اس کی شایان شان جب وہ آئے تو اس کا استقبال کیجیے۔ اگر اللہ نے کسی کو خاندانی اعتبار سے عزت دی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم بھی اس کو عزت دو۔ اس لیے اللہ کے رسول تشریف فرماتے، صحابہ میں سے ایک قبیلے کا سردار صحابی آیا تو حضور نے فرمایا یہ تمہارے قبیلے کا سردار ہے، کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیجیے۔ تو اسلام کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے اور خاندان کے بڑے کو بڑی عزت دیتا ہے۔ یہ نہیں اسلام کہتا ہے اس کو گرا دو، اسلام اس کی عزت کرتا ہے۔ تو سید کا لفظ عمومی طور پہ بولا جاتا تھا حضور کی آمد سے قبل قبیلے کے سردار پر، لیکن یہ اہل بیت کے خاندان کی شان ہے کہ جب حضور نے یہ لفظ حسن اور حسین کے لیے بولا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سردار ہیں، تو یہ خاندانی حسب و نسب سے، یہ قبیلے کی روایات سے ہٹ کر شجر و حسب ان کے اندر شمار ہونا شروع ہو گیا، اور قیامت تک اب سید صرف ان کو کہا جائے گا جو آل رسول میں سے ہیں، جو اہل بیت میں سے ہیں، جو خاندان نبوت میں سے ہیں، ان کو سید کہا جائے گا۔ ان کے علاوہ کسی کے لیے سید کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب وقت کے ساتھ ساتھ نا کچھ تفریق ڈالی جا رہی ہے، جدا کیا جا رہا ہے دو حصوں کو، صحابہ اور اہل بیت کو۔ صحابہ اور اہل بیت کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ بھی حضور کے فدائی ہیں اور اہل بیت بھی حضور کے فدائی ہیں۔ صحابہ کرام بھی حضور کے خاندان میں سے ہیں اور اہل بیت بھی حضور کے خاندان میں سے ہے۔ ایک خونی رشتہ ہے اور ایک روحانی رشتہ ہے، ان کو آپس کے اندر جدا نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ اہل بیت کا جھنڈا لے کے میدان میں آ گئے اور کچھ لوگ جو ہے وہ صحابہ کرام کا جھنڈا لے کے میدان میں آ گئے۔ ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، وہ کہنے لگے ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ حقیقی معنوں کے اندر مسلمان وہ ہے جو صحابہ کرام کو بھی مانتا ہے، اہل بیت کو بھی مانتا ہے، نہ وہ صحابہ کی توہین برداشت کرتا ہے نہ وہ اہل بیت کی توہین برداشت کرتا ہے۔ اصل ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ نہ وہ اہل بیت اور نہ صحابہ، دونوں میں سے کسی کے بارے میں ذرہ برابر تفریق نہیں کرتا، دونوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے اور اس کے بعد اقوال صحابہ کا مطالعہ کیا جائے تو حضور بھی ان سے بہت محبت فرماتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اس لیے فرمایا، روایات کے اندر آتا ہے، یہاں ایک طرف تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن جب ان کی بچپن کی کہانی سنی جاتی ہے، بچپن کی داستان اگر پڑھی جاتی ہے تو اس کے اندر حضور کے ساتھ ان کا برتاؤ ہمیں بڑا عجیب نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضور کے شانہ بشانہ چلتے نظر آتے ہیں، لڑتے نظر آتے ہیں، بھاگتے نظر آتے ہیں، حضور سے کندھا کندھا ملا کے چلتے ہیں۔ یہ صحابہ کی شان ہے کہ حضور نے کوئی لفظ بولا، کوئی اشارہ کیا، کسی قسم کا آپ نے ان کو حکم دیا، بس سر تسلیم خم فوراً مان لیا، حضور کے شانہ بشانہ چلے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کے چلے ہیں۔ لیکن یہ شان اہل بیت ہے، یہ شان حسن اور حسین ہے کہ یہ کندھے سے کندھا ملا کے نہیں، کندھے پہ سوار ہو کر حضور پہ چلے ہیں۔ جو کندھے سے کندھا ملا کے چلے وہ بھی جنتی ہیں، جو کندھے پہ سوار ہو کے چلے وہ بھی جنتی ہیں۔ نہ ان کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ ان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن شداد، حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جان نثار ہیں، اللہ کے رسول پہ قربان ہونے والے ہیں، اور کتنی خوش نصیب ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں اور ہم اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا آپ سجدے میں چلے گئے،
میں کہا کرتا ہوں اس امام کا مقام بھی بڑا اعلیٰ اور وہ مقتدی بھی کتنی شان والے ہیں جن کا امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول سجدے میں چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں اتنا طویل سجدہ ہوا، اتنا طویل سجدہ ہوا کہ میں سجدے کی حالت میں ہی سوچنے لگ گیا، معلوم نہیں آج شریعت تبدیل ہو گئی یا وحی آنا شروع ہو گئی یا خدا نخواستہ اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے، اب سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہی، اتنا طویل سجدہ۔ دل میں خیال آیا اتنا طویل سجدہ، پہلے تو اللہ کے رسول نماز میں اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا پھر جب یہ میرے دل میں خیال آیا میں پریشان ہوا، تو فرماتے ہیں میں نے سجدے کی حالت میں سر اٹھا کر امام کو دیکھا، اللہ کے رسول کو دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سجدے میں ہیں اور آپ کی پشت پر حضرت حسن اور حسین سوار ہیں۔ آپ نے اپنے ان نواسوں کی وجہ سے سجدہ کو طویل کر دیا، سجدہ کو طویل کر دیا۔ معلوم ہوا اللہ کے رسول نے جو سجدہ طویل کیا یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ عرش کا رب چاہ رہا تھا میرے محبوب سر نہیں اٹھانا، تیری پشت پہ حسن اور حسین سوار ہو چکے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، گھر سے باہر نکلے ہیں، میرے بچے ہیں میں ان سے پیار کروں، میرا اپنا انداز، آپ پیار کریں گے آپ کا اپنا انداز، کوئی گود میں اٹھائے، کوئی یوں اچھالے، کوئی بھوسا دے، لیکن فرمایا کوئی آدمی اپنے کندھوں پہ بٹھا کر اپنے بچوں کو باہر لے کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ حسین کو بٹھایا ہوا ہے، گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور باہر عمر فاروق سامنے نظر آئے اور یہ منظر دیکھ کر فاروق اعظم سے رہا نہ گیا۔ آپ نے یہ منظر دیکھا، اللہ کے رسول کے قریب آئے، مسکرا کر فرمایا حسین کیا خوب سواری اللہ نے عطا فرمائی ہے، کتنی پیاری سواری آپ کو مل گئی۔ آپ نے فرمایا فاروق سواری دیکھ رہے ہو، تمہاری سوار کی طرف نظر کیوں نہیں جاتی؟ یہ سواری بڑی اعلیٰ ہے تو اس کا سوار بھی تو بڑا اعلیٰ ہے، یہ سواری اعلیٰ ہے تو سوار بھی تو بڑا اعلیٰ ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے بہت سارے بے شمار واقعات حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اب آئیے تیسری حدیث پاک کی طرف، تاکہ ہمیں صرف پتہ چل سکے کہ حدیث پاک کے اندر حقیقی معنوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل بیت کے فضائل اور شان بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے۔ حقائق کے آئینے میں دیکھیں گے، پرکھیں گے تو پھر مزہ آئے گا۔ تو اسی مشکات شریف کے اندر جو ایک حدیث صاحب مشکات نے نقل فرمائی ہے اور اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، باب ابواب اہل البیت، مناقب اہل البیت کے اندر ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی ہیں۔ آپ کے چاچا تھے حضرت عباس، یہ ان کے گھر والی ہیں، اور آپ کے صحابی تھے حضرت ابن عباس، یہ ان کی والدہ ہیں ام فضل۔ ان سے یہ روایت نقل ہے جی تو مرض کر رہا تھا ام فضل یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی ہیں، حضور کے چاچا عباس ان کے گھر والی ہیں اور ابن عباس کی والدہ محترمہ ہے، اور حضور سے بڑا پیار ہے اور ان کو حضور سے بڑا پیار ہے، حضور بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں اپنی اس چاچی سے، اس لیے حدیث پاک کے اندر اس کا بڑا ذکر ملتا ہے۔ جیسے ہم اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں نا کہ آپ کی آمد سے قبل آپ کے تذکرے ہو گئے، اسی طرح حضرت حسین کی آمد سے قبل ان کے تذکرے حدیث پاک میں ہمیں ملتے ہیں۔
فضل فرماتی ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور پریشان تھی بہت زیادہ، بول نہیں رہی تھی۔ فرمایا فضل چاچی جان آپ کیوں پریشان ہیں، خیر ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول خواب دیکھا ہے اور خواب بڑا عجیب دیکھا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کی ہے ابواب مناقب اہل البیت کے اندر، اور صاحب مشکات نے نقل فرمایا اس حدیث پاک کو۔ چاچی جان آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول خواب دیکھا ہے اور اس خواب نے پریشان کیا ہوا ہے، اور بسا اوقات خواب اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ خواب جب بندہ بیدار ہوتا ہے تو جسم پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت پر اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ وہی تو ختم ہو گئی لیکن مبشرات ہیں، خواب کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کا اشارہ ہو جاتا ہے، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ عام بندے کا خواب احتمال ہوتا ہے سچا بھی ہو جھوٹا بھی ہو، لیکن نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ فضل فرماتی ہیں بسا اوقات خواب عجیب ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے، خواب بہت اچھا ہوتا ہے، تعبیر بہت بری ہوتی ہے۔ تو فرماتی ہیں خواب آیا اللہ کے رسول آپ کے جسم کے دو حصے کٹتے ہیں، گوشت کے دو حصے آپ کے جسم سے کٹتے ہیں اور پھر اچھلتے ہیں اور میری گود میں آ کے گر جاتے ہیں، دو بوٹیاں آپ کی، دو گوشت کے حصے آپ کے جسم سے کٹتے ہیں اور وہ اچھل کر میری گود میں آ جاتے ہیں۔ اس خواب نے تو مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے، پریشان کر دیا ہے کہ آپ کا وجود اطہر کٹ رہا ہے اور آپ کے وجود کی بوٹیاں نکل رہی ہیں اور پھر کٹ کے میری گود میں آ گئی ہیں، یہ پریشانی والی بات ہے۔ اللہ کے رسول جب سے خواب آیا ہے نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، نہ کوئی اور، نہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ تو میرے محبوب مسکرائے اور آپ نے فرمایا چاچی جان آپ کو مبارک ہو، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، یہ تو بہت اچھا خواب ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دو بیٹے دے گا فاطمہ کے پیٹ سے میرے نواسوں کی شکل میں، اور وہ دو بیٹے دونوں تیری گود میں آئیں گے، بیٹے فاطمہ کے ہوں گے، میرے نواسے ہوں گے اور ان کو دودھ تو پلائے گی اور تیری گود میں آ کے وہ کھیلیں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول کا یہ خواب سچا ہوا اور پھر حسن حسین کی پیدائش ہوئی اور ان کو حضرت فضل نے اپنے ہاتھوں میں کھلایا، اپنی گود میں بٹھایا، دودھ پلایا۔ تو حضرت حسین کی آمد سے قبل خوابوں میں اشارے ہو گئے اور اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا کہ اللہ بیٹے عطا فرمائے گا حسن اور حسین، آمد سے قبل ان کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ اب کچھ دنوں کے بعد جب وہ پیدائش ہو گئی اور ایک وقت بیت گیا اور پھر حضور کی گود میں آ کے وہ کھیل رہے تھے، حضرت حسین کھیل رہے تھے، تو فضل پھر دوبارہ چل کے آئی۔ یہ تین احادیث ہیں جن کو میں ملا کے بیان کر رہا ہوں۔ فضل پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرماتے ہیں فَإِذَا عَيْنَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغرقان الدموع، میں جب حضور کی خدمت میں آئی تو آپ کی گود میں حضرت حسین تھے، آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے، پیار کر رہے تھے اور آپ ان سے پیار کر رہے تھے، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ رو رہے تھے، پریشان تھے۔ عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے بچے پوتوں کی شکل میں ہوں یا دوتروں کی شکل میں ہوں، ان کے ساتھ پیار بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ جاتا ہے پیار، اور پھر وہ گھر کی رونق بن جاتے ہیں۔ جس گھر میں دوترے پوترے نہ ہوں مزہ نہیں آتا، اور جب پوترے دوترے ہوں، ایسی مثالیں بھی میں نے دیکھی ہیں کہ باپ اپنے بیٹے سے نہیں ملتا، بلکہ یوں قریب ایک مثال مجھے ایسی ملی کہ ایک باپ کہنے لگا جو اپنا پوترا لے کے میرے پاس آیا، اس نے کہا یہ میرا پوتر ہے اور اس کا باپ یعنی میرا بیٹا 6 مہینوں سے مجھے نہیں بلا رہا، وہ مجھ سے نہیں بولتا۔ تو باپ بیٹے کے درمیان وہ محبت کا رشتہ کچھ کم ہو جاتا ہے، وہی محبت آگے تفویض ہو جاتی ہے پوتوں میں اور دوتروں میں، اور پھر دوترا ہو حسین جیسا، حسن جیسا، حضور ان سے پیار کر رہے ہیں، محبت فرما رہے ہیں، لیکن آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ فضل آئی، فرمایا اللہ کے رسول یہ چاچی جان ہے،
مالا کا یا رسول اللہ، حضور کیا ہوا آپ کو؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ کوئی بری خبر سنی ہے؟ تو سیدہ ام فضل کے سوال پر اللہ کے رسول نے فرمایا، ام فضل، اتانی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا ابھی میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور وہ فرما کر گئے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کا بیٹا نواسہ حسین جس سے آپ پیار کر رہے ہیں، آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی، آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی۔ ام فضل فرماتی ہیں، یا رسول اللہ ھذا، اس بچے کو، یعنی پیار کا رشتہ ایسا تھا کہ حضور کبھی بوسہ دیتے ہیں، کبھی حضور ان کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈالتے ہیں، وہ چوستے ہیں، کبھی کان میں اذان مبارک، کبھی کندھے، پیار کا یہ رشتہ کہ من میں آیا تو یوں زلفوں کو پکڑا کھینچ لیا، یوں پکڑا یوں کھینچ لیا، نماز میں سجدے میں سوار ہو گئے، سجدہ طویل ہو گیا، یوں محبت کا ایک طرف یہ رشتہ، اور دوسری طرف اگر یوں پتہ چل جائے کسی کو میرے اس دوترے کو، میرے اس بیٹے کو کاٹ دیا جائے گا تو برداشت نہیں ہوتا، میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فرماتی ہیں یا رسول اللہ ان بیٹوں کو، اس بچے کو آپ کی امت شہید کرے گی، قتل کرے گی؟ اللہ کے رسول فرمایا نام، جی ہاں ام فضل، میرا یہ بیٹا شہید ہوگا، میری امت اس کو شہید کرے گی۔ اشارہ ہو گیا کہ یہ ابھی بچپن ہے، اور وحی الہی کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ یہ بچہ شہید ہوگا، یعنی سارا واقعہ ایک طرف رکھ دیں، اس گمسان کی کربلا کی جنگ کے اندر کسی نے کیا لکھا، کوئی مورخ کیا موقف اختیار کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے اور ردی کی ٹوکری میں پھینک دیجئے۔ تاریخ کو نہیں ماننا، حدیث کو مان کے یہ ایمان رکھنا ضروری ہے ایمان والے کے لیے کہ اگر اس جنگ کے اندر تقابل کیا جائے تو کوئی تقابل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک طرف وہ قافلہ ہے جس کی شہادت کی گواہی زبان نبوت سے مل چکی ہے، اور شہید کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور حضور فرما چکے ہیں یہ شہید ہے، یہ شہید ہے۔ حضور پریشان ہے، ام فضل بھی پریشان ہو گئی یہ خبر سن کر کہ یہ بچہ شہید ہوگا، امت اس کو قتل کرے گی، اس کا سر الگ کر دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا، یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا ام فضل، جبریل امین نے وہ جگہ، وہ مٹی جہاں پہ میرے حسین کا خون گرے گا، وہ مٹی مجھے اپنے ہاتھوں میں لا کر دی ہے کہ اے محمد، آپ کے نواسے حسین کو جہاں شہید کیا جائے گا اس جگہ کی یہ مٹی ہے، اور یہ مٹی میرے ہاتھ میں ہے۔ میرے محبوب نے اس مٹی کو پکڑا اور پھر ام فضل کو نہیں دیا، ام فضل کو نہیں دیا، اس مٹی کو آپ نے پکڑا اور پھر آپ نے اپنی ایک بیوی ام المومنین حضرت ام سلمہ کو بلایا، اور ام سلمہ کو بلا کر فرمایا ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھ لو، جبریل امین کربلا کی مٹی لے کے آئے ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو حدیث پاک کے ثابت ہیں نا، اس کو پیشہ بنا کے من میں جو آئی اس کو بیان کر لیا، حقائق کو توڑ کے ہم اس کو تو مانتے نہیں، ہم تو قرآن و حدیث کے قائل ہیں، جو یہاں سے ملے گا وہ بیان کریں گے۔ وہ مٹی حضور نے لی، ام سلمہ کو دی، فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو شیشی میں رکھ لو، شیشی میں بند کر لو، اور جس دن فَإِذَا تَحَوَّلَتْ جب اس مٹی کا رنگ بدل جائے، من التراب جب اس مٹی کا رنگ بدل جائے اور خون میں بدل جائے، تو اس دن سمجھ لینا کہ کربلا میں میرا یہ بیٹا شہید ہو گیا ہے، یہ حسین شہید ہو گیا ہے۔ ام سلمہ نے وہ مٹی پکڑی اور شیشی میں بند کر کے رکھ دی۔ اب دیکھیے نگاہ نبوت اور وحی الہی کے اندر صداقت کتنی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مٹی لے لو اور اس کو سنبھال لو۔ حالانکہ یہ ام فضل کو بھی مٹی دی جا سکتی تھی نا، جہاں واقعہ بیان ہو رہا ہے، ام فضل یہ مٹی لے لو، لیکن ان کو نہیں دی، کسی اور بیوی کو نہیں دی،
سلمہ کو دی، صرف سلمہ حضور کی بیوی ہیں، ان کو دی. فرمایا یہ سنبھال لو، جب اس کا رنگ بدل جائے اور یہ خون میں تبدیل ہو جائے مٹی، تو سمجھ لینا میرا نواسہ شہید ہو گیا ہے. محدثین نے لکھا ہے پھر اس واقعہ کے بعد حضور پردہ فرما گئے، فضل پردہ فرما گئی، آپ کی ساری بیویاں پردہ فرما گئیں. سن 61 ہجری میں واقعہ پیش آیا، اور اس دوران 53 سال کا وقفہ ہے، یعنی 53 سال پہلے اللہ کے رسول نے اشارہ بتا دیا اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَعَلَنِي ان ابنی قد قتل، جان لے. فَعَلَنِي یہ نہیں کہا کہ یہ کسی اور کو آگے دے دینا، پھر وہ آگے کسی کو دے دے گا، پھر وہ آگے کسی کو دے دے گا، مٹی کا رنگ بدل جائے گا تو وہ سمجھ لے. نہیں، فرمایا فعل، تو جان لے، یعنی تو اس وقت ہوگی. اور رسول اللہ کی بیویوں میں صرف سلمہ اس وقت حیات تھی، باقی ساری بیویاں پردہ فرما گئی تھی، بیٹیاں بھی پردہ فرما گئی، باقی خاندان بھی پردہ فرما گئے. سلمہ تھی جب یہ واقعہ رونما ہوا کربلا والا، تو سلمہ موجود تھی. تو فرمایا فَعَلَنِي ان ابنی قد قتل فَإِذَا تَحَوَّلَتْ هَذِهِ التُّرْبَةُ، فرمایا جب یہ مٹی کا رنگ بدل جائے اس بند شیشی کے اندر، تو فرمایا فَعَلَنِي جان لے، تو سمجھ لینا یہ اشارہ ہوگا اس بات کی طرف کہ ان ابنی قد قتل، کہ آج میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے. اللہ کے رسول نے سلمہ کو وہ مٹی دی. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ مٹی سنبھال لی. ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے سلمہ، عام صحابیہ ہے، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ ایک دفعہ سلمہ کے پاس تشریف لے گئی، اور سلمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. وہ گھر میں بیٹھ کے اکیلی تنہا رو رہی تھی، اور سلمہ کو دیکھ کر حضرت سلمہ فرماتی ہیں سلمہ کیا بات ہے، رو رہی ہو، پریشان ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت سلمہ فرماتی ہیں آج رات خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی، اور آپ کے سر مبارک میں اور داڑھی مبارک میں براسہ ولحیاتہ، حضور کے سر مبارک میں اور مٹی اور داڑھی مبارک میں گرد پڑا ہوا تھا، اور آپ پریشان تھے، بال اڑ رہے تھے. اور میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول اتنے پریشان تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، آپ کیوں پریشان ہیں اتنے زیادہ؟ تو حضور نے فرمایا شہدت قد قتل آنفا، فرمایا کہ سلمہ اس وقت میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے. قد شہدت، میں اس کا گواہ ہوں کہ میرے، یہ خواب ہے، خواب کے اندر سلمہ کو حضور ملے. فرمایا قد شہدت، فرمایا میں اس بات پہ گواہ ہوں کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. سلمہ فرماتی ہے میری آنکھ کھلی اور اٹھ کے جلدی سے میں بھاگی کہ میں اس شیشی کو دیکھوں. فرمایا جب میں نے جا کر اس شیشی کو دیکھا تو وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی. اور پھر اس کے بعد جب میں نے تحقیق کی تو وہی وقت جب خواب آیا، وہی وقت جب وہ مٹی کا رنگ چینج ہوا، تو اسی وقت اللہ کے رسول نے جب مجھے بتا رہے تھے، اسی وقت کربلا میں حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک بات یہ سامنے آئی کہ حضرت حسین کی شہادت یہ وحی الہی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ شہادت ہوگی. ان کی شہادت میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کا تقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ جنت کے سردار ہیں، اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا یہ جنت کے پھول ہیں، اور پھول سے جو الجھے وہ کانٹا ہوتا ہے، جو بھی ان کے ساتھ الجھے گا وہ کانٹا ہوگا. یہ فضائل حضرت امام حسین اور شہادت امام حسین کی طرف احادیث میں جو باریک اشارے ہیں، میں اس کا کچھ مختصر سا تذکرہ کر رہا تھا. آئندہ جمعہ کے اندر بھی انشاءاللہ یہی بیان ہوگا، اور اگر وقت ملا تو شہادت بھی کچھ حقائق آئینے میں بیان کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو